آپ کو گرفتار کرنے والے، آپ کو اغوا کرنے والے کون تھے؟ جس جگہ میں پروگرام کرنے جا رہا تھا وہاں 4000 گھر بریلویوں کا ہے. اگر مجھے کوئی غیر مسلک والے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں امن کا درس دیتا ہوں. ایک نہر آتی ہے تاندلیا والا کے قریب، ادھر گاڑی اس طرح آ کے نا اس نے پل بند کر دیا. میں نے کہا یار یہ مجھے لینے آئے ہیں. اس ملک کے اندر جو صدیق کو کافر کہتا ہے نا، اس کو راتوں رات پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا جاتا ہے. ملک سنیوں کا ہے. میں جلدی سے نا گاڑی میں خود ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کہاں لے گئے. ہمارے علماء خطباء مدرسین یہی کہتے ہیں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں. آپ نے وہاں پہ پوچھا نہیں کہ جی آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا مارا بھی، بہت زیادہ گندی گال ماں کی بہن کی. بس اللہ پاک رب العزت اللہ معاف فرمائے. باقی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے صحابہ کے دفاع میں گالیاں سنی. ان کو پتا تھا بھی قصور کوئی نہیں، پراپیگنڈا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ شان صحابہ پہ آپ بیان نہ؟ انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے کہا جی آپ شان صحابہ کھول کر بیان کریں. ہم بھی ان ملعونوں کو کافر سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بکواس کرتے ہیں. جب آپ جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم تھے، وہاں پہ آپ نے کچھ علماء کرام کی طرز اتاری تھی. جی. وہ کلپ آپ کا بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ کیوں آپ نے ایسا؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ابو الحسن ابوبکر معاویہ حافظہ اللہ. ہم ان کے پاس پہنچے. ان کو کچھ دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا. جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، آئیے پوچھتے ہیں کہ ان کو وہ وجوہات ہے وہ کیا بنی اور کون سا بیان ان کا جو ہے گرفتار کرنے کی وجوہات بنی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت. جی الحمدللہ. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھائیوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری آواز کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جمعہ پڑھایا تھا میں نے پچھلا، اس جمعے سے پچھلا جمعہ، تو وہ عظمت صحابہ پر تھا. یہ الحمدللہ جب سے محرم شروع ہوا ہے وہ عظمت صحابہ پر جمعے پڑھا رہا ہوں. عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام. جو اس سے پچھلا جمعہ تھا اس کے آخر میں نے جو ہے نا وہ 5-7 منٹ اردو کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. ادھر تاندلہ والا کا ایک گاؤں ہے ساتھ، وہاں کا ایک رافضی ہے، تو اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ منافق کہا. تو مجھے تقریباً 11:30 بجے کے قریب ساتھیوں نے آ کے بتایا بھی کارش صاحب یہ معاملہ. میں نے کہا ہم تو اللہ کی رحمت سے پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی عزت کا دفاع، نبی پاک کے صحابہ اہل بیت کی عزت کا دفاع ہوگا. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ ریلی نکالیں گے اور اللہ کے فضل سے طریق ساز ریلی ہوگی. تو میں نے جمعے کے بعد لوگوں کو یعنی ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کچھ الفاظ جو ہیں وہ شعلہ بیانی کے انداز میں بیان کیا. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جتنے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، کوئی 2 4 5 10 ہوں گے جو گھروں کو گئے ہیں. باقی سارے ساتھی ریلی کی صورت میں ہم تھانہ پہنچے ہیں اور دفاع صحابہ، عظمت صحابہ کے نعرے لگتے رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے تاندلیا والا کی سرزمین جو ہے وہ صحابہ کی عظمت سے گونج پڑی. ہم تھانہ پہنچے ہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمارے مسلک کو عزت دی. FIR بھی ہوئی، گرفتاری بھی ہوئی اور اس کو جیل بھی بھیج دیا گیا جس نے وہ توہین کی تھی، جس نے گستاخی کی تھی. پھر ہم نے اللہ کی رحمت سے وہاں تھانہ میں کھڑے ہو کر پولیس کے حق میں نعرے لگوائے. ہم نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کے حق میں نعرے لگوائے، ہم نے اداروں کے حق میں نعرے لگوائے الحمدللہ. تو پھر آپ کو گرفتار کرنے والے، آپ کو اغوا کرنے والے کون تھے؟ اصل میں بھائی جان جس جگہ میں رہتا ہوں، میرا آبائی جو شہر ہے منڈی وار برٹن ضلع ننکانہ، وہاں کافی دیر سے میرے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ رافضی احباب جو ہیں کہ یہ جی ہمارے خلاف بولتا ہے، یہ جو ہے ہمیں کافر کہتا ہے، یہ ہمیں ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے. میں حالانکہ کبھی کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کبھی کسی کو نشانہ نہیں بنایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے. سیدنا عمر کو جو نعوذ باللہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے. کسی بھی صحابی کے بارے میں جو کو بکواس کرتا ہے تو وہ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے. اچھا، تو اغوا کرنے والے کون تھے؟ بس بھائی جان مجھے جب مطلب ہم پیر محل پروگرام تھا، جس جگہ میں پروگرام کرنے جا رہا تھا وہاں 4000 گھر بریلویوں کا ہے. جس نے مجھے بلایا وہ 1 یا 2-3 گھر اہل حدیثوں کے. ایک بار میں درس دے کے آؤں شان اہل بیت پر، نبی پاک کی شان پر، تو بریلویوں نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ ابو بکر معاویہ کو بلائیں. میں ادھر جا رہا تھا. دیکھیں جو اگر مجھے کوئی غیر مسلک والے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں امن کا درس دیتا ہوں، پیار کا درس دیتا ہوں، محبت کا درس دیتا ہوں. اگر میں کسی کے خلاف بولوں گا تو مجھے وہ گھر نہیں بلائے گا. تو میں ابھی تاندلیا والا سے نکلا ہوں. وہ جو ہے نا وہ صبح سے میرے انتظار میں تھے کہ یہ پبلک سے تھوڑا سا نا سائڈ پہ ہو تو اس کو پکڑیں. اگر پبلک میں پکڑیں گے تو پھر جو ہے نا ہلا گلا ہوگا. تو میں ایک نہر آتی ہے تاندلیا والا کے قریب، ادھر گاڑی اس طرح آ کے نا اس نے پل بند کر دیا. تو میرے ساتھی کہنے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا یار یہ مجھے لینے آئے ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا اس ملک چل رہا تھا. مجھے اشارہ بھی مل گیا تھا کہ یہ کام ہوگا، اور ویسے بھی میرا دل کہہ رہا تھا کیونکہ اس ملک کے اندر جو صدیق کو کافر کہتا ہے نا جی، اس کو راتوں رات پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا جاتا ہے. ملک سنیوں کا ہے لیکن اللہ پاک ہمارے ادارے ہیں، اللہ پاک ان کو برکت دے، اللہ عزت دے، ہماری فوج کی اللہ پاک سلامتی رکھے. جب مجھے وہ لینے آئے بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے مجھے آ کر پوچھا بھی ابو بکر معاویہ. میں نے کہا جی ابو بکر معاویہ. بارے ساتھی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے وردی ڈالی ہوئی تھی
غالباً کمانڈو کی وردی تھی، باقی سارے سول میں تھے. تو میرے باقی ساتھی دوست تھے، میں نے کہا یار ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں جلدی سے نا گاڑی میں خود ہی بیٹھ گیا. جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے باقی ساتھی کے موبائل وغیرہ بھی لے لیے. موبائل لے کر تھوڑا سا بھی چلے ہیں تو مجھے انہوں نے ایک صافہ دیا بھی اپنی آنکھوں پہ باندھ لیں. میں نے پٹی باندھ لی. جس طرح وہ مجھے کہتے گئے میں کمپرومائز کرتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اہل حدیث، اللہ کے فضل سے ہمارے علماء خطباء مدرسین یہی کہتے ہیں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے وہاں پہ پوچھا نہیں کہ جی آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بس میں نے تھوڑا سا سوال کیا بھی سر وجہ، انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈر ہے. میں پھر سمجھ گیا اب یہ خفیہ ادارے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. میں بیٹھ گیا ہوں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کہاں لے گئے ہیں. آنکھوں پر پٹی تھی اور ادھر لے کر گئے ہیں تو یہ بھی نہیں مجھے پتا چلا بھی میں کس جگہ آ گیا ہوں. کوئی جس طرح کو گھر ہوتا ہے کوٹھی وغیرہ، وہ زنجیریں وغیرہ بندھی ہوئی تھیں. تو مجھے جا کر انہوں نے جو ہے نا کالے رنگ کا وہ کپڑا سا ڈال دیا اوپر، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، ہاتھ کڑی لگا دی ہے. تو اس کے بعد میں نے اذان کا ٹائم ہوا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت مجھ پر ہوئی ہے. میں نماز میں نا جی بے ساختہ مسکرانا شروع ہو گیا ہوں کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے صحابہ کے دفاع کے اندر یہ اعزاز بخشا. اس طرح گرفتاری ہوئی ہے. اچھا، پہلے کہا گیا کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ یہی چلتی رہی خبر کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں، تو لیکن آپ کی تو یہ گرفتاری پھر بنی. اصل میں جو میرے ساتھ ساتھی تھے نا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا بھی یہ پولیس، کیونکہ انہوں نے وردیاں نہیں ڈالی ہوئی تھی. جو گاڑی تھی اس کا نمبر بھی نہیں تھا. ہاں جی، وہ پولیس والی گاڑی نہیں تھی، اے پی وغیرہ تھا جی، اس طرح کا کوئی مطلب نہ بڑی سی. اچھا، وہاں لے جا کے انہوں نے آپ کو ڈرایا دھمکایا یا قانون کے سامنے آپ کو پیش کیا، کیا معاملہ تھا؟ رات تو انہوں نے مجھے جو ہے نا کچھ نہیں کہا، کھانا دیا ہے یہ کھا لیں، لیکن کھانا کیسے مطلب اندر جاتا بھی میں بے قصور ہوں، مجھے اٹھا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس جرم میں آ گیا ہوں. تو صبح جب ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے نا مجھے مطلب بلا لیا. آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ کڑی تھی اور پاؤں میں بیڑی تھی. تو میں جب گیا ہوں تو مجھے افسر اچھے تھے، انہوں نے نیچے بٹھانے کی بجائے وہ ممبر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھی آپ اوپر بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا ہوں، لیکن کچھ باد و زبان ہوتے ہیں وہاں، سارے نہیں ایک جیسے نہیں ہوتے، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے آ کے تھوڑی سی بدتمیزی کی تو تھوڑا سا مارا بھی، لیکن جو دوسرے افسر تھے انہوں نے کہا بھی اب ان کو ہاتھ نہیں لگانا، بس جو ہونا تو ہو گیا. ان کو پتا تھا بھی قصور کوئی نہیں، پراپوگنڈا ہے. مارا تو وہ کوئی گالیاں وغیرہ بھی نکال رہا گالیاں بہت زیادہ گندی گالیاں ہیں، ماں کی، بہن کی. بس اللہ پاک رب العزت اللہ معاف فرمائے. باقی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے صحابہ کے دفاع میں گالیاں سنی. لوگ اپنی لڑائیاں لڑتے ہیں. تو آپ کتنے دن وہاں رہے؟ میں جی جمعے والے دن 5 بج کر تقریباً 3-4 منٹ پہ، اور دیکھیں مزے کی بات ہے جب میں پکڑا گیا ہوں تو اس سے 2 منٹ پہلے میری امی کا فون آیا. ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کام ہوگا. تو ماں تو آپ کو پتہ نا پھر اس کا دل جو ہے وہ تو مجھے کہتی ہے بیٹا اپنا خیال کرنا، بیٹا اپنا خیال کرنا. میں نے نا جمعے میں ایک واقعہ حضرت صفیہ کا بیان کیا کہ ان کا بیٹا کہنے لگا امی آگے فوج کی تعداد زیادہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنی تلوار پھینک دوں. تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ بہادروں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے. لڑ. وہ ان کے بیٹے کے ٹکڑے کر کے وہ حرم پاک کے اندر لٹکا دیا گیا، اور 3 دن تک اس ماں کے بیٹے کو اس طرح. اچھا، آپ کی والدہ کی وہ آپ کو کال ہے؟ والدہ کو دلاسا دیا، الحمدللہ میری والدہ خوش ہوگی. 2 منٹ گزرے، ابھی 2-3 منٹ یہ کام ہو گیا. تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا، تو گرفتار کے بعد یعنی کہ 2-3 دن آپ رہے، کتنے دن رہے؟ جمعے والے دن گیا ہوں جی، جمعے کی رات، ہفتہ کی رات، اتوار کی رات، یہ 3 راتیں، ہفتہ، اتوار اور پیر کا دن، یہ 3 دن میں نے الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت عظمت کے دفاع میں گزارے ہیں. نہیں تو آپ کی رہائی میں اہم کردار کون کون سی شخصیات بنی؟ بھائی سب سے جو اہم کردار ہے وہ لوگوں کی دعائیں ہیں. وہ ایسی جگہ تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا. جب میں باہر آیا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ فیصل آباد تھے، لاہور تھے، ادھر تھے ادھر. میں ان علاقوں میں کسی علاقے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ تو جب مجھے انہوں نے چھوڑا ہے نا تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یار فیصل آباد کدھر ہے، ملتان کدھر ہے، پیر مال کدھر ہے، لاہور کدھر ہے. مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں. جب واپسی بھی چھوڑنے آئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں پٹی باندھ کر، وہ ان کا قانون ہے. تو میں نے الحمدللہ 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری ہیں. تو میں بس وہاں پہ اور بھی کوئی تھا کہ صرف آپ ہی؟ میں اکیلا تھا. اصل میں جو سب سے بڑی جو ہے نا وہ اذیت وہ یہی ہوتی ہے کہ اکیلا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں. پھر دوسرا آنکھیں نہیں اٹھانی، نیچے رکھنی ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں. مجھے وہ جو پوچھتے رہے ہیں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے سچ بتاتا رہا ہوں. جو بھی انہوں نے سوال کیا ہے، جھوٹ میں نے بولنے کی. آپ کو انہوں نے پھر منع کیا آپ شان صحابہ نہ بیان کریں؟ نہیں، انہوں نے مجھے یہ منع نہیں کیا. ہاں انہوں نے مجھے یہ کہا بھی حکومت وقت جو ہوتی ہے نا اس کے خلاف نہیں بولا جاتا. تو اداروں، میں نے کہا جی اداروں کے خلاف تو الحمدللہ ہم نہیں بولتے. ادارے تو ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. فوج نہ ہو تو ہم کیسے سکون سے سوئیں گے. ٹھیک ہے، جو پولیس والے ہمارا خیال کرتے ہیں، ادارے ہیں جو معاملات ہیں،
میں نے حکومت کے خلاف صرف اس لیے یہ سخت الفاظ بولے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات اس ملعون آصف رضا علوی کو جو ہے نا وہ پروٹوکول دے کر، اب جو ذاکرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پابندی لگائی. ہم نے پابندی لگائی، اس کی پابندی حکومت نے توڑی، اس کے لیے مجمع حکومت نے اکٹھا کیا، اس کی فنڈنگ حکومت نے کی. یہ سارے معاملات خود کہہ رہے ہیں وہ. اچھا تو آپ نے بہت کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، پہلی میری زندگی ہے نا جو، یعنی ان 4 سال سے پہلے تنظیمی زندگی ہے ساری اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. الحمدللہ میں اللہ کی رحمت سے اس تنظیم کے ساتھ صوبہ سرحد دیکھا ہے، صوبہ سندھ دیکھا ہے، میں نے پنجاب دیکھا ہے، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اہل حدیث جماعت اور میں نا وہاں ذاکر رحمان صدیقی صاحب کے ساتھ، نعمت اللہ ظفر صاحب، حافظ منظور الہی صاحب، ذوالفقار فاروقی، یہ ہمارا ایک پورا ہوتا تھا ماشاء اللہ. آپ کا مرکز جمعیت عالمی سے تعلق ہے؟ پہلے ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ سے تعلق تھا. کچھ نظریاتی اختلافات ہیں، ہم نے جب دیکھا ہے کہ مسلک کے جو ہے نا وہ دفاع کے لیے کوئی خاص معاملات نہیں ہو رہے، تو اس لیے ہم علیحدہ ہو گئے. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جن کے ناظم اللہ حافظ ذاکر رحمان صدیقی صاحب ہیں، ان کے ساتھ نکل. اچھا تو آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ میری اس وقت 28 سال عمر ہے، 28 کا میں ہونے والا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے دین کا کافی زیادہ کام لیا آپ سے. الحمدللہ رب العالمین. ابھی تو جی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ قبول کر لے. جی. اچھا تو دینی اور دنیاوی تعلیم آپ نے کتنی اور کہاں سے حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم کی طرف شروع سے رجحان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہی تھا کہ حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. بس وہ امی جی نے نا گھر ٹیپ رکھی ہوتی تھی، اس کے اندر حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شریف الہبادی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمان یزدانی اونچی آواز سے. پھر امی نے ایک ڈیک بنوا لیا، اس کے اندر اونچی آواز سے ہمارے گھر نا جی الحمدللہ سارا دن یہی چلتا تھا. کوئی بھائی نے بولنا یا کسی نے امی نے کہنا نا اس کو بند نہیں کرنا، تو وہ سن کے نا سن امی نے لوری بھی دینی تو یزدانی صاحب کے انداز میں کوئی اشعار پڑھنے، تو وہ الحمدللہ. اچھا رہائی کے بعد آپ میں لچک پیدا ہوئی ہے کہ آپ گرج چمک کے اسی طرح بیان کریں گے. آج کا جمعہ الحمدللہ میں نے پڑھایا ہے، اور ہو سکتا ہے بھی اس مسجد کی تاریخ کا اتنا بڑا اجتماع پہلے نہ ہوا ہو، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا صحابہ کی محبت ہے. لوگ گجرانوالہ، وزیر آباد اور لاہور سے بڑی دور سے لوگ آئے تھے. الحمدللہ لوگوں نے کھڑے ہو کے جمعہ سارا سنا ہے، باہر گلیوں میں مدرسے میں نماز پڑھی ہے. اور پچھلا وہ جو کلپ ہے میرا وہ تو 3-4 منٹ کا ہے، وہ شعلہ مطلب گرج کے جو بیان ہوتا ہے، تو اس میں الحمدللہ تقریباً میرا سارا جمعہ ہی ایسے ہے. لیکن میں نے اس میں یہ ہے کہ کسی کو جو نا ہٹ نہیں کیا، دفاع صحابہ پہ بولتا رہا ہوں. یعنی کہ ان کی گرفتاری سے آپ پہ تھوڑا سا اثر پڑا ہے؟ اثر نہیں پڑا، جو انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، سمجھانے سے مراد یہ ہے، انہوں نے کہا جی حکومت وقت کے خلاف جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں بولا کرتے. میں نے کہا جی اگر یہ آپ کے نزدیک جرم ہے تو ہم تو الحمدللہ جو ہے نا وہ ریاست کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ شان صحابہ پہ آپ بیان نہ کریں؟ نا انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے کہا جی آپ شان صحابہ کھول کر بیان کریں. ہم بھی ان ملعونوں کو کافر سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بکواس کرتے ہیں. جب آپ جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم تھے، وہاں پہ آپ نے کچھ علماء کرام کی طرز اتاری تھی. وہ کلپ آپ کا بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا، وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی، گھر میں نا وہ اکثر علماء کی تقریریں چلتی تھی، تو وہ آپ کو پتہ ہے جب بچہ ہوتا ہے نا اس کا ذہن کلیئر ہوتا ہے، جو گانے بھرنے ہیں گانے بھر دیں، قوالیاں بھرنی ہیں قوالیاں بھر دیں، قرآن بھرنا ہے قرآن پڑھ دیں. تو میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، یزدانی صاحب یا دیگر علماء کرام کی طرزیں سننی، پھر ان کو گنگنانا، تو وہ ایک بچپن سے شوق تھا. تو مدرسے میں پڑھتے تھے، آپ کو مدرسے کے طالب علموں کا پتہ ہے ابھی تھوڑا بہت شرارتی ہوتے ہیں، تو میں ذرا ان میں زیادہ شرارتی تھا. تو آپ وہ کوئی طرز سنا سکتے ہیں آپ؟ طرز اچھا اس پہ سننے میں آیا تھا کہ آپ کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، اس پہ بھی الحمدللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. تمام علماء کرام نے کہتے سختی سے نوٹس کیا. سختی صرف قاری عبدالفیض صاحب نے وہ بھی زبانی کلامی کی تھی، تو میں نے اللہ کی رحمت سے ان سے بھی معافی مانگ لی تھی. اور میں اب اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ میں نے سب سے جا کے ساجد میر صاحب سے بھی، اور علامہ اقسام علیہ ظہیر صاحب سے بھی، یاسین بلوچ صاحب، نواز چیمہ صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب، سب سے الحمدللہ میں نے معافی مانگ لی تھی. تو آپ کوئی طرز سنا سکتے ہیں؟ قرآن پاک کیا کیا گیا تھا وہ اصل میں نا ان دنوں وہ کچھ بس مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہ جمعہ بازار یاد ہے آپ کو؟ بس تھوڑا سا خاکہ ذہن میں، وہ جمعہ بازار ہوتا تھا ایک نا، یعنی لگتا تھا شہباز شریف کی طرف سے. تو ایسے بیٹھے ہم نے کہنا کہ یار اگر مولوی جمعہ بازار لگائیں تو ایسے ہو بھی ایسے ہو فلاں وہ کرتے جس کو سنانا نا اس نے تھوڑا سا بیچ میں تسی کر دینی. اچھا اب آپ بھول گئے ہیں کہ تھوڑا سا سنا. بس اس کے بعد میں نے پھر توبہ کر لی ہے اللہ رب العزت سے. ہاں میں کبھی جو ہے نا وہ جب مجمع میں نبی پاک کی شان پر یا سیرت عائشہ پر قرآن پڑھتا ہوں نا جی، تو پھر میں قاری قرآن حضرت قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرز میں قرآن پاک پڑھ دیتا ہوں. اچھا تو موٹر وے پہ جو عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی قسم جب بھی خیال آتا ہے کہ اس کا 4 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ یا اس کی 5-6 سال کی بیٹی اس کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ برہنہ کیا گیا ہوگا اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی. مجھے ساتھی بتا رہا تھا ابھی ڈولفن والے جب آئے ہیں نا، تو انہوں نے دیکھا بھی ایک بچے کا جو ہے نا جوتی کا پاؤں ان کو ملا ہے،
پھر آگے تھوڑا سا گئے ہیں, پھر ایک جوتی کا پاؤں ملا. آگے جھاڑیوں میں ایک عورت تھی, تو اس نے دیکھ کے نا شور ڈالنا شروع کر دیا, مجھے مارنا نہ, میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی, مجھے معاف کر دو. تو ڈولفن والے کہتے ہیں بہنا ہم آپ کے بھائی ہیں. وہ کہتی نہیں وہ بس صدمہ اتنا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. کسی کے بچے کے سامنے کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دے دینا, تو وہ بچہ ساری زندگی نہیں بولتا. اچھا, آپ ایک ہفتہ میں کتنے دروس دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں اللہ کے فضل سے میرے کچھ ماہ ایسے بھی گزرے ہیں, یہ لاک ڈاؤن سے پہلے جب عمرہ کر کے آیا ہوں, ایک دن میں 2 3 درس ہوتے رہے ہیں, اور پورا ماہ درس چلتے رہے ہیں, حتیٰ کہ میرے جو ہے نا گلے میں زخم ہو گئے تھے, تو اللہ نے پھر 4 مہینے کی ریسٹ دی ہے کرونا میں. ریسٹ وہ اچھی خاصی ملی, کچھ علماء کو وہ راس آ گئی, کچھ کو نہیں آئی. میں نے گھر میں چھوٹا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, وہ ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیات اور کچھ نہ کچھ حدیث بیان کرتا. میں اپنے آپ میں تسلی میں تھا الحمدللہ. اچھا, ڈیمانڈ کرنے والے علماء کرام کو آپ کیسا سمجھتے بہت جو ہے نا وہ غلط بات ہے کہ آپ کو کچھ قابل سمجھے, آپ سے ٹائم لے, لیکن عوام الناس کو بھی چاہیے کہ خیال کرنا. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک بار میاں چنو گیا, میں نے ان کو بتایا بھی میں گاڑی رینٹ پہ, میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد میں نے نا گاڑی رینٹ پہ 2 سال چلائی ہے, بھی میں نے گاڑی رینٹ پہ لے کے آنی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جب میں وہاں پہنچا ہوں میاں چنو وار بٹن سے, انہوں نے مجھے 2500 روپے دیا. تو میرے ساتھ جو ڈرائیور آپ نے اپنی پاکٹ سے ڈال کے پھر دیا, ظاہری بات ہے وہ 4-5 ہزار میں نے اپنے پاس, ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں, ہم ان کو بھی دیکھنا چاہیے. عوام کو چاہیے بھی حق نہ ماریں, تو خطباء کو بھی چاہیے بھی جو کوئی غریب ہو جماعت ہو تو ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لینا چاہیے, اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا معذرت کے ساتھ, سید سلطان شاہ نقوی صاحب سے, کہ شاہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف اتنا کہہ دیا کروں کہ میری آئیڈیل ہے ماشاء اللہ خطباء میں سے. تو میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں صرف اتنا کہہ دیا کروں بھی گاڑی رینٹ پہ لے کے آنی ہے. تو کہتے ہیں یار وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا بھی گاڑی رینٹ پہ لے کے آنی ہے, نہیں کہنا انشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں ان کی عزت اللہ نے کیسی بنائی ہے, ادھر جا کے ٹائم لینا پڑتا ہے, پھر بھی 6 ماہ بعد ملتا ہے. بے شک. اچھا, موجودہ حالات میں جو اسٹیج ہے اس پہ جو نامور خطیب ہیں اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے اساتذہ اور شیوخ الحدیث کو اسٹیج کی زینت بنانا یہ ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت اشد ضرورت ہے, اور میں تو جو ہے نا وہ طالب علم بھی صحیح طرح طالب علم بھی نہیں ہوں میں, لیکن میں گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, بلکہ مولانا قاری نوید الحسن لکھوی صاحب نے تو الحمدللہ کام شروع بھی کر دیا, تو جتنا بھی ہو سکے جس انداز میں بھی ہو سکے آپ اسٹیج پر آئیں, لوگوں کو صحیح روایات سنائیں, لوگوں کو صحیح عقیدہ بتائیں, لوگوں کو اپنا منہج بتائیں, کیونکہ کچھ ایسے خطباء اسٹیج پر آ چکے ہیں. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ صرف طرزیں اور چسکا نہ لے, کوئی ہمیں پنجابی اچھا لگتا ہے, اردو نہیں لگتا. نہیں, کچھ ایسے کہتے ہیں تو جو ہمارے ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں یا اساتذہ کرام وہ پنجابی, اصل میں ان کو پنجابی بھی اچھا نہیں لگتا, ان کو مولوی وہ اچھا لگتا ہے تو جو ایک تقریر کرنے کے بعد اپنے جو ہے نا وہ پھیپھڑے وہ خراب کر لے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا سے انہوں نے شہرت پائی, اور آج وہ اسی سوشل میڈیا کو کیمرے کے سامنے آنے سے وہ کیمرے بند کروا دیتے ہیں, لائیو بند کروا دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک ذریعہ ہے, بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ. آج تک شہرت بھی آپ پاتے ہیں اسی سے, بعد میں آپ ان کو برا کہتے ہیں, یہ کیسا معاملہ؟ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں. اللہ کی رحمت سے مجھے پاکستان کا کوئی عالم دین کوئی خطیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر معاویہ نے مجھے کہا ہو کہ مجھے 2 منٹ لے دیں 5 منٹ لے دیں, نہ, یہی سبب بنا ہے سوشل میڈیا. یہ شر بھی ہے, یہ خیر بھی ہے, تو اس کے خیر کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. شاعری سمجھ لینا غلط بات ہے. اچھا جی, لاسٹ جو ہے سوال, آپ ایم ایس اسلامک موویز کو اس دور میں آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کا چینل ہے بہت اچھا چینل ہے. لوگوں کو جو مطلب جو ہمارے فینز ہوتے ہیں, ہمیں چاہنے والے, ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلتا ہے, وہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ برکت دے, اللہ عزت. آخر والا سوال کہ آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ میری فی الحال تو شادی ایک ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مثنا وصلہ صاحب ربا اللہ نے جتنی توفیق دی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ. ان کی گرفتاری ہوئی, کس طرح گرفتاری ہوئی, کس طرح ان کو رہائی ملی, سب انہوں نے بتایا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.